الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلی علی محمد وآل محمد ورحمۃ اللہ علی شیعتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اما بعد فقد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى صلوات پڑھیں خداوند عالم کی ذات اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتی ہے کہ اس پوری کائنات کی ہدایت کے اسباب فراہم کرنا میں اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ساری کائنات، فقط انسان نہیں، پورا جہان جس کو جس قسم کی ہدایت کی ضرورت ہے وہ سارے اسباب فراہم کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے، بالاخص امت محمدیہ کی ہدایت کے لیے اللہ کی ذات نے 3 اسباب منتخب فرمائے۔ ایک عقل سلیم ہے جس کو فطرت کہا جاتا ہے، ایک قرآن مجید ہے، اور تیسرا وارثان قرآن ہے۔ یہ 3 سبب ہیں۔ عقل انسانی بھی ہادی ہے، اور تجربہ کر کے دیکھ لیں، تنہائی میں بھی گناہ کریں گے نا، اگر فطرت بیدار ہے تو بول کے کہے گی حیا نہیں آیا، حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہاں پہ، تنہائی خلوت، لیکن ضمیر ملامت کر رہا ہے نا، اور یہ وہ ضمیر ملامت کرنے والا ہے جس کی اللہ نے قسمیں کھائی۔ نفس لوامہ، نفس لوامہ یعنی نفس جو ملامت کرتا ہے۔ جب انسان غلطی کرتا ہے، وہ جو اندر والا ملامت کر رہا ہے، اس کو نفس کہا گیا ہے، اور نفس کبھی اس کو فطرت کہا گیا ہے، کبھی عقل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شے ایک ہے، نام مختلف ہے۔ یہ ہادی ہے، اور معصوم نے فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ عقل اللہ کی وہ نعمت عظمیٰ ہے
کہ جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت کی جاگیر کمائی جاتی ہے۔ عقل کی تعریف معصوم نے یہ کی۔ عقل ہے تو اس راستے کی طرف لے جائے گا نا جس راستے کا نتیجہ جنت ہے۔ جس نے قرآنی آیات میں اور معصوم کی فرمودات میں جہنم کی کیفیت کو پڑھ لیا ہے، عقل سالم ہو تو ادھر جانے دے گی، قطعاً نہیں۔ فرمایا قعرها بعید حرها شدید عذابها جدید۔ یہ میرے امام کے فرمان ہے مولے متقیان کے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے جس کی گہرائی بہت دور کی گہرائی ہے اور جس کی گرمی بھی بڑی شدید ہے اور جس کا عذاب ہر لحظہ جدید ہے۔ اب عقل سالم ہو تو وہ کام کرنے دے گی جو اس جہنم میں لے جائے۔ اس لیے میرے بھائیو، عقل تو لے جاتی ہے رحمان کی چوکھٹ پہ، اگر اس کے گلے کو دبا دوں، فطرت کو مار دوں، پردے اوپر آ جائیں، پھر وہ نہیں بولتی۔ کچھ وقت بولتی رہتی ہے لیکن کچھ وقت کے بعد پھر آواز دھیمی دھیمی دھیمی، پھر بالکل خاموش۔ اور یہ وہ مورد ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم علی سمعہم وعلی ابصارہم، مہریں لگ گئیں، لیکن مہریں لگنے کا سبب میں خود بنا جس نے اس کی آواز پہ لبیک نہیں کہا۔ عقل رحمان کے دروازے پہ لے جاتی ہے۔ یہ جہانیے شاہ والے ناصر الدین شاہ خدا رحمت کرے، بیمار ہوئے نا تو وہ جو پاس بیٹھتے تھے انہوں نے کہا شاہ جی وہ سندھ میں نا ایک طبیب سکھ ہے، بڑا عقل مند ہے، وہاں سے علاج کروائیں، اللہ شفا دے گا۔ سید مسکرائے اور فرمایا بندگان خدا عقل مند ہوتا تو سکھ ہوتا۔ پھر وہ اللہ کے سامنے جھکتا جو ابھی سکھ ہے، عقل مند کیسا؟ عقل تو ما عبد بہ الرحمن، رحمان کی چوکھٹ پہ جھکاتی ہے۔ پہلا ہادی۔ دوسرا ہادی قرآن مجید ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ او لوگو، اس قرآن کے کتاب اللہ ہونے میں ذرا بھی شک نہیں، بلکہ شک کرو تو پک ہو جائے گا کہ بندہ بے ایمان ہے، ذرا بھی شک نہیں۔ اور یہ قرآن صاحبان تقوی کے لیے ہادی ہے۔ یہاں ہدن مصدر ہے بمعنی اسم فاعل ہے، ہدی للمتقین یعنی ہادیا للمتقین، صاحبان تقوی کے لیے ہادی ہے قرآن مجید۔ ہدایت چاہتے ہو قرآن مجید کے دروازے پہ دستک دو، قرآن ہدایت کرے گا۔ لیکن ہم بیچارے چونکہ ماحول ہی عجیب ہے ہمارا، ہم نے قرآن مجید کو ہدایت کے لیے نہیں، فقط ایک متبرک کتاب سمجھا ہوا ہے، چوم لیتے ہیں، بوسہ دے دیتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں تو وہ جو مر گئے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے۔ میں سوال کروں تو آپ جواب میرے سامنے ہے کہ ہم کتنے صبح سویرے ایک آیت بھی اس لحاظ سے پڑھ لیں کہ ہم نے اس سے ہدایت حاصل کرنا، نہیں کرتے میرے بھائی اور بزرگوں۔ متبرک مردوں کے لیے بڑا اچھا ایک عالم دین نے جملہ ارشاد فرما رہے تھے، وہ قرآن جو زندہ لوگوں کے لیے ہادی تھا، مسلمانوں نے اس کو قبرستان پہنچا دیا کہ وہ فائدہ حاصل کریں اس سے۔ آیا تو زندہ لوگوں کے لیے،
لیے تھا، ورنہ جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی ہے، جس طرح عزیز القادر یہی سورہ زلزال پڑھ رہے تھے اور ترجمہ آپ کو سنا رہے تھے، ایک جٹ بدو آیا تھا سید الانبیاء کی خدمت میں، آگے عرض کرنے لگا مولا دور رہتا ہوں، اتنا قرآن یاد کرا دو کہ جہاں بھی رہوں ہدایت پہ رہوں۔ حضرت نے صحابی کو کہا یہی سورہ زلزال اس کو یاد کرا جو تازہ ان دنوں میں نازل ہوئی تھی۔ لے گیا صحابی اس کو سامنے، سورہ زلزال پڑھی نا، جب پہنچا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کو بھی کل دیکھنا ہے، ذرہ برابر برائی کو بھی کل دیکھنا ہے۔ وہ جٹ عرب کہتا ہے استاد جی بس کرو، مجھے بتاؤ یہ آخری دو جملے قرآن ہیں؟ کہاں؟ سید الانبیاء نے فرمایا یہ قرآن کا حصہ ہیں۔ کہا اگر یہ دو آیتیں قرآن ہیں میری ہدایت کے لیے یہی کافی ہیں۔ چلا گیا۔ سید الانبیاء نے پوچھا صحابی سے تیرے نئے شاگرد کا کیا بنا؟ کہا شاگرد تو اچھا تھا لیکن کم حوصلہ تھا۔ کہا کیوں کم حوصلہ؟ کہا سورت پڑھی آخر میں پہنچا تو اس نے کہا بس کرو، بتاؤ قرآن ہے؟ میں نے کہا آپ کا حکم ہے قرآن ہے۔ کہا میری ہدایت کے لیے یہی دو لفظ کافی ہیں، اور چلا گیا۔ سید الانبیاء نے فرمایا کم حوصلہ نہیں تھا، رجع فقیہن، دین کو سمجھ کے لوٹا ہے، سمجھ کے لوٹا۔ فقیہ اسی کو کہتے ہیں جو دین کے رموز کو سمجھے۔ میرے بھائیو ذرا تنہائی میں سوچنا، اگر اس پہ ایمان ہو جائے کہ ذرہ برابر برائی بھی کل دیکھنی ہے، ذرہ برابر نیکی کو بھی کل دیکھنا ہے، تو بتاؤ برائی کرنے کے لیے جرت کون کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ اصل میں ہم نے قرآن کو زبان تک سیکھا، ایمان تک نہیں اترا۔ ایمان تک اترتا تو ہدایت ہم حاصل کرتے، ہم نے زبان تک رکھا ہے، بلکہ ہمارے معاشرے نے تو فقط سر تک قرآن کو رکھا ہے۔ اب دیکھ لیں سارے مقابلے حسن قرات آپ کے سامنے نہیں ہے، بڑے بڑے اشتہار اور بینر ہوتے ہیں، کیا مقابلے حسن قرات کہ خوبصورت پڑھتا کون ہے؟ بھائی اچھی بات ہے حسن قرات، لیکن حسن قرات ہدف نہیں، قرآن کو سمجھنا ہدف۔ تفہیم القرآن ہدف ہے، حسن قرات ہدف نہیں۔ اچھی بات ہے انسان اچھے انداز میں قرآن پڑھے، لیکن ہدف بھی یہی ہے؟ نہیں، ہدف ہے قرآن فہمی۔ تو میرے بھائیو تاریخ میں ایک ہے ملتا واقعہ، فضیل ابن ایاز علاقے کا بڑا بدماش، اتنا بدماش کہ اعلان کر کے جاتا تھا کہ آج میں نے فلاں دیہات میں جانا ہے لوٹنے کے لیے، کل میں نے فلاں جانا ہے۔ لوگ ڈر کے مارے اپنا گھر چھوڑ کے چلے جاتے تھے، اتنا بدماش تھا۔ اعلان کیا میں نے فلاں دیہات میں جانا ہے، سارے بیچارے چلے گئے، ایک بابا بڈھا رہ گیا۔ وہ اس وقت قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن مجید۔ جب یہ بدبخت داخل ہوا نا تو وہ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا تھا، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، یہ آیت پڑھ رہا تھا۔ کیا مومنوں کے لیے وہ لحظہ، وہ ٹائم، وہ آن نہیں آئی کہ ان کے دل بھی یاد خدا میں کانپنے لگیں؟ مومنوں کے لیے، دوجیاں دی گل نہیں۔ الم یعن للذین آمنوا، کیا وہ لحظہ نہیں آیا صاحبان ایمان کے لیے
کہ ان کے دل بھی خشیت الہی سے کانپنے لگے۔ ادھر بابے نے یہ آیت پڑھی نہ، یہ اندر داخل ہوا، اس نے دوسرا قدم آگے نہیں اٹھایا، رک گیا، لحظہ سوچ کے کہتا ہے میرے اللہ، میرے لیے تو وہ گھڑی آ گئی، میرا دل ڈر گیا، آج بدماشی ختم۔ فضیل ابن عیاض کا دل اب ڈر گیا، اب نہیں، ڈاکے ممنوع، ختم۔ وہیں سے واپس چلا گیا۔ اس وقت سرائیں بنی ہوئی ہوتی تھی نا جہاں مسافر رہتے تھے، اس سرا میں جا کے آرام کرنے لگا، دیکھا کہ دوسرے کونے میں دو مسافر بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو کہتا ہے یار چلیں نا، سفر ڈھیر سارا کرنا ہے، ابھی چل پڑیں رات کے عالم میں ہی۔ دوسرا کہتا ہے نہیں نہ چل یار، وہ فضیل بڑا بدماش ہے، لوٹ لے گا۔ یہ تاریخ ہے، پڑھ لینا۔ یہ خود سن رہا تھا نا، وہ دونوں کہہ رہے تھے، کہتا ہے چلیں، دوسرا کہتا ہے نہیں فضیل لوٹ لے گا، ڈاکو ہے، دن چڑھے گا تو چلیں گے۔ خود آ کے ان کے پاس کہتا ہے اب وہ فضیل نہیں لوٹے گا، مطمئن ہو کے چلے جاؤ۔ ایک آیت نے اتنے بدماش کو موم کر کے رکھ دیا، مجھے 6666 آیتیں بھی میرے اوپر ذرا بھی اثر نہیں کرتی، اور اپنے جیسا میں مسلمان اور مومن بھی کسی کو نہیں سمجھتا، مگر ہدایت قرآن کے بغیر ملے گی نہیں۔ معصوم کا فرمان بھی وہ حجت ہے جو قرآن کے مطابق ہو، اصل مرکز قرآن ہے۔ معصوم کا فرمان وہی معصوم کا فرمان ہے جو عین مطابق قرآن ہو۔ بلکہ ایک روایت ہے، آپ صلوات پڑھیں ذرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام نے جواب دیا، بندہ مطمئن ہو گیا، چپ کر گیا، معصوم نے جو جواب دے دیا۔ لیکن معصوم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو مسئلہ بتایا تھا تو نے سن لیا، تو نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ مولا یہ تو بتاؤ یہ قرآن کی کس آیت میں یہ مسئلہ ہے؟ توجہ کرنا کہ مولا یہ تو بتاؤ نا کہ جو آپ نے مسئلہ بتایا ہے یہ قرآن کی کس آیت میں ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ یعنی معصوم چاہتے تھے کہ جو مسئلہ ہم بتائیں لوگ پوچھیں کہ بتاؤ یہ قرآن کی کون سی آیت میں یہ مسئلہ ہے، ہم وہ قرآن کی آیت پڑھیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ معصوم وہی کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے، جو قرآن کہتا ہے، جو قرآن کہتا ہے، معصوم وہی کہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں وہی قرآن، اس کی تفسیر معصوم کی زبان میں، وہی حدیثیں ہیں۔ اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک بڑا ہی نورانی فرمان، معصوم کے سارے فرمان نورانی ہیں۔ نورانی وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو ہدایت کریں، دوسروں کو ہدایت۔ نور کی تعریف ہی یہی ہے، خود ہدایت پہ ہوتا ہے، دوسروں کو ہدایت کرتا ہے۔ یہ جو تعریف آج تک کی گئی ہے وہ یہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور بزرگوں ہم معصوم کو بھی نور کہتے ہیں نا۔ عربی میں نور بیٹھے ہیں، یہ عرب بیٹھے ہیں، وہ لائٹ جل رہی ہو تو کہتے ہیں طف الضوء یا طف النور۔ یہ لائٹ کو بھی نور کہتے ہیں کیونکہ خود بھی روشن ہوتی ہے، دوسروں کو بھی روشن کر رہی ہوتی ہے، اس لیے نورانی فرمان ہے معصوم کا۔ اور سید الانبیاء کو بھی اسی لیے نور کہا گیا ہے۔
قرآن مجید کو بھی اسی لیے نور کہا گیا ہے، معصوم کو بھی اسی لیے نور کہا گیا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد، یہ ساری کیا باتیں ہیں؟ خود ہدایت پہ ہوتے ہیں، دوسروں کو ہدایت فرماتے ہیں۔ معصوم نور ہے، مراد یہ ہے معصوم نور ہے یعنی معصوم ہادی ہے، معصوم کا فرمان فرمایا ان حدیثنا یحیی القلوب، لوگو ہم اہل بیت کی حدیثیں مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہیں۔ عجیب ہے، مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہیں، اس لیے فرمایا ہماری حدیثوں کو یاد کرو، جو ہم کہتے ہیں اس کو یاد کرو۔ بلکہ آپ جانتے ہیں جو تاریخ دان بیٹھے ہیں، بعد از وصال پیغمبر خدا نظریہ ضرورت کے تحت نبی کی حدیثوں کے لکھنے پہ پابندی تھی کہ کوئی نہ لکھے، جو لکھتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی۔ لیکن اس دور میں بھی مولا متقیان فرماتے تھے قید العلم بالکتابہ، ہمارے فرمانوں کو لکھ لکھ کے پابند کرو، کل بھول نہ جاؤ۔ اس دور میں بھی شیعان علی ابن ابی طالب نے نبی کی حدیثوں کو لکھا، اور یہی وجہ ہے برادران اہل تسنن کی جتنی کتابیں ہیں، یہ جو سیاستہ ہے اس میں ڈھیر ساری حدیثیں وہ ہیں جن کے راوی شیعہ ہیں۔ اور آپ کو شاید یاد ہو 2 سال پہلے جو اسلام آباد کانفرنس ہوئی تھی، شیخ محسن نجفی رحمت اللہ علیہ نے بلائی تھی، تو وہاں پہ جب انہوں نے خطاب کیا تھا نا، تو ایک بڑا پیارا، ان کا انداز بھی ماشاءاللہ چھوٹا ہی ہوتا تھا، پیارے انداز میں کہنے لگے مجھے ان بیچاروں پہ بڑا ترس آتا ہے جو شیعوں کو کافر کہتے ہیں۔ غصہ نہیں کہہ رہے تھے، کہتے ترس آتا ہے مجھے ان بیچاروں پہ ترس آتا ہے جو شیعوں کو کافر کہتے ہیں۔ ذرا اپنی کتابوں کی طرف رجوع کریں، جو ان کی حدیثوں کی کتابیں ہیں، 16,000 حدیثوں کے راوی شیعہ ہیں۔ تو کہا پھر 16,000 حدیث کافروں سے لیتے ہو؟ تو آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ 16,000 حدیثیں تو مخالف نے اپنی کتابوں میں نقل کی، جن کے راوی شیعہ، اور تیری اپنی کتابوں میں کتنے ہزار حدیث ہیں۔ 4 کتابیں مشہور کتابیں، اصول کافی، من لا یحضرہ الفقیہ، تہذیب، استبصار، ہزاروں حدیثیں ان میں ہیں۔ ان سب کو پھر اکٹھا کیا شیخ خور عاملی نے رحمت اللہ علیہ، جن کی اب مشہد جائیں تو داخل ہوتے ہوئے بھی ان کی قبر ہے شیخ خور عاملی نے، وسائل الشیعہ کے عنوان سے۔ اور خدا درجات بلند کرے اس محقق اعظم کے، علامہ محمد حسین نجفی کے، جنہوں نے ان 20 جلدوں کا اردو میں ترجمہ کر دیا تیرے اور میرے لیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ پڑھو میرے بھائیوں، حدیثیں پڑھو، معصوم کے فرمان سے خوشبو آتی ہے، خوشبو کہ یہ واقعاً کلام معصوم ہے۔ فرمایا ہمارے فرمان مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں، اس لیے فرمایا کم از کم ہر بندہ ہماری 40 حدیثوں کی تو حفاظت کر لے، زیادہ نہ صحیح، ہر بندہ 40 حدیثیں۔ اور معصوم نے فرمایا جو ہماری 40 حدیثوں کی حفاظت کر لے گا نا، میدان محشر میں فقیہ بن کے اٹھے گا۔ فقیہ، اور جانتے ہو فقیہ کون ہوتا ہے؟ ایک عابد ہے، ایک فقیہ ہے، دونوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا۔
عابد کو کہا جائے گا جا میری جنت کے دروازے کھلے ہیں، جا جنت میں۔ فقیہ کو کہا جائے گا میدان معاشر میں رک جا، گناہگاروں کی شفاعت کر، شفاعت۔ آپ بھی اس منزل پہ فائز ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اپنی ڈائری میں 40 حدیثیں لکھ دو، وصیت کر جاؤ اپنی اولاد کو، بیٹا یہ 40 حدیثیں تو نے بھی یاد کرنا ہے، اپنی نسل کو بھی یاد کرانا ہے، تیرا حشر نشر فقہا کے ساتھ ہے۔ اس لیے جو لوگ علماء کی کتابیں پڑھنے کے عادی ہیں نا، اکثر علماء نے ایک کتاب بنامے 40 یعنی 40 حدیثیں یا 40 حدیث کے عنوان سے آپ کو مکتبے پہ یہ کتاب ملے گی۔ یہ 40 حدیث اسی حدیث کو سامنے رکھ کے لکھی گئی کہ ہم 40 حدیثیں کم از کم لکھ رہے ہیں تاکہ حشر و نشر فقہا کے ساتھ ہو۔ حدیثوں کا علم، حدیث قلب کو زندہ کرتا ہے۔ ایک نورانی حدیث آپ کو سناتا ہوں، صلوات پڑھیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد۔ ایک سیاںا جٹ باوے ریاض شار جڑا ہی ستا بیٹھا، صلوات پڑھیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد والے۔ سید الانبیاء کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ میری چند ایک خواہشات ہیں، کوئی ایسا عمل بتائیں نا وہ ساری پوری ہو جائیں۔ اور اتفاقاً جو اس نے خواہشات لکھی ہیں نا، ہم میں سے اکثر کی وہی خواہشات ہیں۔ لگتا ہے وہ ہماری نمائندگی میں بات کر رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا بتا تیری کیا خواہشات؟ کہا جی فقط 6 خواہش، زیادہ نہیں، 6 خواہش۔ ان یحبنی اللہ، اللہ مجھ سے محبت کرے۔ چاہتے ہو یا نہیں؟ محبوب خدا بننا چاہتے ہو؟ پہلی خواہش میں محبوب خدا بن جاؤں۔ یحبنی المخلوق، اللہ کی مخلوق کا بھی محبوب بن جاؤں، اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، مخلوق خدا بھی مجھ سے محبت کرے۔ 2، تیسرا ان یثری مالی، مال بھی ڈھیر سارا ہو، دنیا کا مال رج میرے پاس، یہ تیسری شرط۔ چوتھی فرمایا میری یہ خواہش ہے ان یصح بدنی، بدن بھی صحیح ہو، مال ہوئے تو بیمار پہ ہوں، اس سے فائدہ بھی نہیں حاصل کر سکتا، تو بدن بھی صحیح ہو۔ اور 5ویں یہ ہے یطیل عمری، زندگی بھی لمبی، تو کتنا مال ہے اس سے فائدہ تو اٹھاؤں۔ اور آخری یہ ہے کہ مروں تو مرنے کے بعد جنت میں بھی آپ کی ہمسائیگی میں رہوں۔ کیڈا سیانا، یہ بڑا سیانا۔ حضرت نے فرمایا تیرا دل ہوئے نا، یعنی یہ الفاظ میرے ہیں، کہ 6 واسطے ایک کام کرنا پوے، اینج نہیں، 6 خواہشاں واسطے 6 کام کرنے پوے، ہر خواہش کے بدلے ایک عمل۔ مولا فرماؤ، فرمائے اگر چاہتا ہے نا کہ محبوب خدا بنے تو پھر اللہ سے ڈر، تقوی الہی اختیار کر اور اپنے اللہ کی اطاعت کر۔ جو اللہ کی مانے گا اللہ اسے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی ذات اس بندے سے محبت کرتی ہے جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے، تو اللہ کے امر کو مان، جو اس نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کر، محبوب خدا بن جانا، متقی بن جانا۔ اور یاد رکھو میرے بھائیو، ازلفت الجنت للمتقین، اللہ کی ذات نے جنت شے کی کوئی شے پیدا کی ہے تو وہ صاحبان تقوی کے لیے کی۔
اور اگر آپ مولا متقیان کا وہ فرمان پڑھیں تو حضرت فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُتَّقِينَ ذَهَبُوا بِعَاجِلِ الدُّنْيَا وَعَاجِلِ الْآخِرَةِ۔ اور لوگو علی کی یہ بات تو مان لو نا کہ صاحب تقوی لوگ دنیا بھی لے جاتے ہیں اور آخرت بھی لے جاتے ہیں۔ کدی متقی بھوکے موئے نہیں میرے بھائیو، فرمایا دنیا داروں کی ہر نعمت میں متقی شریک ہوتا ہے۔ جو دنیا دار کو نعمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے متقی کو بھی ملتی ہے، لیکن یہ دنیا دار جو ہوتا ہے نا یہ صاحب تقوی کی آخرت میں شریک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ صاحب تقوی جنت میں جا رہا ہوتا ہے، یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ پھر حضرت نے تفصیلی خطبہ دیا، جو موقع نہیں میں تفصیل عرض کروں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر چاہتے ہو محبوب خدا بنو تو پھر اللہ کی بات مانو۔ جو جس کی بات مانتا ہے اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ مخلوق بھی مجھے پسند کرے، فرمایا فحسن الیہ، مخلوق پہ احسان کر، ان کو کچھ دے نا۔ وَرْفَضْ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، ان کو اپنی جیب سے دے، جو ان کی جیب میں ہے اس پہ نگاہ نہ رکھ۔ دو گلا ان کو دو، ظاہر ہے دو گے تو وہ پسند کریں گے۔ اس لیے سخی کے بارے میں کیا حکم ہے معصوم کا؟ سخی وہ ہوتا ہے قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنت۔ معصوم کا فرمان یہ جو سخی ہوتا ہے نا، دیتا ہے دوسروں کو، یہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے قریب، اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کی مخلوق کو دو۔ فاحسن علیہم، ان پہ احسان کر دے، اور جو ان کی جیب میں ہے اس پہ نگاہ نہ رکھ، اس پہ نہ رکھ۔ اس پہ رکھے گا نا تو تنگ آ جائیں گے نا۔ بابا ریاض شاہ میرا بڑا ہی بھرا ہے، اللہ کرے آخرت ہی اکٹھے ہوئیے۔ اور سید زدکیات دے نہیں بھی وہ ہنجے لکڑی نہ لو ابھی تار رہے، ایسی بلوچ بھی سیدہ دے وسیلے شاید چلے جائیے انشاءاللہ، امید ہے اس کے دربار سے۔ تو میرے بھائیوں، اگر میں 2 4 5 10 مرتبہ انہیں ریاض شاہ کوئی دے میں آپ ایسے 1 2 بار 3 بار 4 بار دے گا، پھر آکسی بس مولوی جی بس ہون حاج کرا جائی لاگ مگر گیا، بالآخر تنگ آ جائے گا۔ لیکن سبحان اللہ، یہی فرق ہے خالق اور مخلوق۔ مخلوق کے دروازے پہ جاؤ، اولاً تو جاتے ہوئے شرم آتی ہے، 1 2 4 بار جاؤ گے وہ تنگ آ جائے گا۔ خالق وہ ہے جس کے دروازے پہ نہ جاتے ہوئے شرم آتی ہے، نہ وہ مانگنے سے تنگ پڑتا ہے، بلکہ کہتے ہیں تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں۔ پسند کرتا ہے، کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، تو مانگ میں دوں۔ وہ بھی حدیث میں ہے نا، کچھ کام میں نے کرنے ہیں، کچھ تو نے کرنے ہیں۔ یہ بھی خصال میں حدیث ہے، خصال شیخ صدوق کا، رزق میں نے دینا ہے، شکر تو نے کرنا ہے۔ رزق وہی دے گا، سانتا رازق لبدہ ہی نہیں نہ پیا۔ جو معصوم نے فرمایا ہے رازق وہی ذات۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی زمین کے اوپر حرکت کرنے والی شے ایسی نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ قرآن پڑھیے تو پتہ لگے رازق کون ہے۔ یہ 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ، دابوں تھے چلنے والی، کچھ چلنے والی شے، رینگنے والی شے، حرکت کرنے والی شے ایسی نہیں ہے زمین پہ مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ۔
ہر شے کا رازق وہی ہے. کہا رزق میں دوں گا، شکر تو نے کرنا، دعا تو نے مانگنی ہے، قبول میں نے کرنی ہے. مانگ تو صحیح، مانگ تو صحیح. بلکہ خود کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، مانگو نا تو دیکھو میں قبول کس طرح کرتا ہوں. یا مجھے پکارو میں تمہاری پکار پہ جواب دیتا ہوں. یہ وہ دینے سے بھی زیادہ لذت ہے. ایک ہے مانگیں وہ دے، ایک مانگیں وہ سنے. اس میں اور زیادہ لذت ہے کہ میری وہ سن رہا ہے. اللہ اکبر. اور یہی وجہ ہے معصوم کی دعاؤں کے لمبے ہونے کی وجہ. یہ جو 4 گھنٹے دعائے عرفہ اللہ آپ کو نصیب کرے میدان عرفات، یہ آسانی سے نہیں پڑھی جا سکتی، ایمانی طاقت سے پڑھی جا سکتی ہے جب ایمان ہو کہ کوئی سن رہا ہے. یہی وجہ ہے صادق آل محمد پڑھتے ہیں نماز نوافل. صلوات پڑھیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد. نماز نوافل پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ان 2 آیتوں پہ پہنچتے ہیں تو 100 بار اس کا تکرار کرتے ہیں. 100 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ جو سن رہا تھا آپ جیسا شیعہ نماز کے بعد پوچھتا ہے مولا اتنا تکرار ایک آیت کا؟ فرمایا ہاں کوئی سن رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا وہ ذات سن رہی تھی. جی چاہتا ہے لمبا لمبا پڑھوں اس آیت کو. جب سننے والا خدا ہو نا پھر جی کرتا ہے باتیں لمبی کی جائیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا علماء کرام کا. شیخ صدوق علیہ رحمہ بہت بڑے محدث آپ کے مذہب کے، جن کا صدوق کا لقب بھی معصوم نے دیا. جن کو صدوق کہتے ہیں جو بہت زیادہ سچا ہو. صادق سے بھی صدوق بہت زیادہ سچا. ان کے بارے میں ہے کہ جب کسی نے عالم خواب میں دیکھا میدان معاشر ہے، سارے انبیاء موجود ہیں، اوصیاء موجود ہیں، سید الانبیاء کے پہلو میں جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ ایک کرسی خالی ہے. تھوڑی دیر کے بعد آیا ایک عالم دین آیا، اس کرسی پہ بیٹھ کے موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ تیری امت کا عالم ہے، اس کا تعارف کیا ہے؟ جس طرح یہ روایت درج ہے حضرت نے فرمایا تیرے پاس بیٹھا ہے ذرا پوچھ لے، قریب بیٹھا ہے تیرے پہلو میں ہے، بتاؤ تعارف. کا نام احمد ہے، لقب مقدس ہے، اردبیل کا رہنے والا ہوں، فلاں گلی فلاں کوچہ فلاں نمبر مکان. لمبا تعارف، اتنا لمبا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ اتنا لمبا تعارف کیوں کرے؟ کہتا احمد اور بس. کہا موسیٰ لمبی بات کرنا میں نے تجھ سے سیکھا. کہا مجھ سے کیسے؟ کہا اللہ نے جو پوچھا تھا ما تلک بیمینک، موسیٰ بتاؤ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہہ دیتا عصا ڈنڈا ہے اور چپ کر جاتا. کیوں لمبی بات کی کہ یہ ڈنڈا ہے، اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. اتنی لمبی بات آپ نے کیوں کی؟ بندے خدا بات لمبی اس لیے کی کہ سننے والا اللہ تھا تو جی کرا کہ بات لمبی کروں، چونکہ سامنے جو وہ ذات ہے. شیخ صدوق عرض کرتے ہیں کہ یہاں بھی میں نے بھی جو لمبا تعارف کرایا ہے وجہ یہی ہے، یہاں اللہ تو نہیں کلیم اللہ تو ہے. اس لیے جب ایمان ہو نا کہ سبحان اللہ
کہ وہ ذات سن رہی ہے، پھر باتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ فرمایا دے بندوں کو کچھ، ڈھڈ ہو جائیں گے، اور نہ دیا تو اس کے بارے میں بھی روایت ہے، البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، قریب من النار۔ یہ جو بخیل ہوتا ہے نا، اللہ سے بھی دور، اللہ کے بندوں سے بھی دور، دیتا جو کوئی شے نہیں کسی کو، بندگان خدا سے بھی دور، خدا سے بھی دور، جہنم کے قریب، سخی اللہ کے بھی قریب، بندوں کے بھی قریب، جنت کے بھی قریب، بخیل اللہ سے بھی دور، بندوں سے بھی دور، جہنم کے قریب۔ معصوم فرماتے ہیں کتنا بیچارہ ہے، زندگی فقیروں جیسی گزارتا ہے، حساب رئیسوں والا دینا پڑے گا۔ اسی اللہ پاک دے تو دیا کرو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، زیادہ نہ مزاحم ہو۔ تیسرا، مال زیادہ ہو، اس کا کیا کروں؟ فرمایا آسان ہے، جو اللہ نے دیا اس کی زکوٰۃ دے، جو تیرے پاس ہے اس کی زکوٰۃ نکال، تیرا مال زیادہ ہو جائے گا۔ معصوم فرماتا ہے نکالو زیادہ ہو جائے گا، میرا ایمان ہی نہیں ہے، میں دامی بوری گئی تو گھٹ ویسے نہیں دے گا، وہ ریٹ ہی تھلے آ ویسے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، زکوٰۃ دو، فائدہ ہے فائدہ۔ میرے بھائی باغ سوکا نہیں ہوندیاں، ایک کپ ہی ہے نا، چلو ہوں اتنے دوے باغ نہیں تو امروداں دا دخل ہے، اس نو بھی کٹو نا نال، او کئی کونپلاں نکل دیاں، اور ہر کونپل تے پھل لگ دے تے ایڈا امرود لگ دے۔ میں اب جاتا میں لائیو ان میں ویدہ، باغ میں بھی یہی چیز ہے۔ یہ جو زکوٰۃ دینا ہے، سوکاں کٹڑیاں نیچے سے، او پھول پھل میں اضافہ ہوگا۔ اے میرے علاقے بندے، میں تھوڑا گواڑی ہیں، زمین ہے اللہ نے دی ہے، وہ سارے جیڑے ارد گرد آلے نہ سارے نالو میری کنک دی ایوریج زیادہ ہوتی۔ وہ اشرف خان انہاں دا بیلیا مر گیا، وہ آدھا مولوی جی کدی پھوکا ہے دے ہی چماریا کرو، یقین کرو اس کی ایسی باتیں تھیں۔ تو میں کہتا پھوکا تو مار دو، لیکن میرے پھوکے سے کچھ نہیں بنے گا، اگر کچھ بننا ہے تو اس کی زکوٰۃ دے، یقین کرو زکوٰۃ دو، ایوریج بڑھ جائے گی۔ قرآن کا فیصلہ ہے، سید الانبیاء کا فیصلہ ہے کہ تم زکوٰۃ دو، بڑھے گی۔ اور زکوٰۃ کے ساتھ خمس کا بھی یہی ہے، خمس زکوٰۃ دو، مال میں برکت۔ علامہ صفدر حسین صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ ایک مہربان ماں کی طرح تھے پوری قوم کے لیے، چہ جائے کے طالب علموں کے لیے۔ وہ کہنے لگے، وہ گوکل برادران تھے نا جن کے شپ چلتے تھے سمندر میں، اور وہ اتنے متدین تھے کہ آغا حکیم کے وکیل مطلق تھے، مالدار بھی بڑے، دیندار بھی بڑے۔ آغا حکیم کا وکیل ہونا مگر آسان ہے، ایک شخصی آدمی، مولوی بھی نہیں ہے نا، ان کے تدین کی وجہ سے مراجع ان کو وکالت دیتے تھے۔ ان کو فون آیا، جناب گوکل صاحب آپ کے شپ سمندر میں غرق ہو گئے ہیں، وائرلیس اس وقت ہوتی تھی۔ انہوں نے فوراً اپنے منشی کو بلایا کہ بتا اس سال خمس کا حساب کیا تھا؟ جی بالکل کیا تھا، ایک چوانی بھی ہمارے ذمہ نہیں۔ تو خود وہ گوکل صاحب اس کو وائرلیس کرتے ہیں جہاں سے آئی تھی کہ تحقیق کرو یہ میرے شپ نہیں ہوں گے، کسی اور کے ہوں گے، میں نے خمس دے دیا تھا۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد تحقیق کر کے اس نے معذرت خواہانہ ٹیلی فون اور وائرلیس کی کہ معاف کرنا جناب، وہ کسی اور کمپنی کے تھے، آپ کے تو صحیح اور سالم ہیں۔
خمس دینے سے امام زمانہ کے ساتھ پارٹنرشپ ہوتی ہے. ذرا کر کے تو دیکھو. اسی سن دیں ہاں لیکن ایمان نہیں. یقین کرو یہ خمس دینے سے اتنا بڑھتا ہے. میں کیا کچھ آپ کو عرض کروں. دو زکوٰۃ بھی دو، خمس بھی دو. ایک تو مال زیادہ ہوتا ہے، دوسرا دینے والا اندر سے پاک ہو جاتا ہے. ایسے تھوڑی جی توجہ کریں. ہم کہتے ہیں زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے. نہیں، زکوٰۃ نہ بھی دیں جس بوری سے وہ کوئی پلیت ہوتی. آپ کے 20 بوریاں ہوئی ہیں، آپ کسی سے زکوٰۃ نہیں دیتے، کیا نجس ہو جائیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، مال پاک نہیں ہوگا، خود زکوٰۃ دینے والا پاک ہو جائے گا. خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم. میرے حبیب ان کے مال سے زکوٰۃ لے لے. یہ زکوٰۃ لینے سے تو ان کو پاک بھی کر دے گا، ان کا تزکیہ نفس بھی ہو جائے گا. زکوٰۃ دیں تو مال پاک نہیں ہوتا، مال حلال ہوتا ہے. زکوٰۃ نہ دے تو حرام ہوتا ہے، نجس تو نہیں ہوتا. میرے بھائی پاک ہونا اور بات ہے، حرام ہونا اور بات ہے. کئی چیزیں پاک ہیں لیکن کھانا حرام ہے. یہ مٹی پاک نہیں ہے بھلا کھاؤ، حرام ہے، حرام ہے. پاک ہونا اور حکم ہے، حرام ہونا اور حکم ہے. زکوٰۃ نہ دیں حرام ہے، نجس نہیں. لیکن اگر زکوٰۃ دے دیں وہ حلال بھی ہو جائے گا اور زکوٰۃ ادا کرنے والا اندر سے پاک ہو جائے گا. اس کا معنی یہ ہے جڑے زکوٰۃ نہیں دیندے اندروں پلیت ہیں، بھاویں سید ہی کیوں نہیں. بلوچ تو اگے بس بلوچ ہے. اس لیے میرے بھائیو قرآنی آیات میں غور کرو. یہ مجالس اس لیے نہیں ہوتی دو نعرے مارے تھے گئے. نہیں، ہدایت 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 وہ قرآن میں ہے اور معصوم کے فرمان میں. معصوم کے فرمان میں فرمایا زکوٰۃ دو، مال زیادہ ہو جائے. اس کے بعد بدن صحیح و سالم رہے، فرمایا صدقہ دو. صدقہ دو، بیماری ختم. ہم لوگ وینٹیلیٹر کے ہزاروں روپے گھنٹے کے دینے کے لیے تیار ہیں، امی ابا کے لیے 10 روپے کا صدقہ دینے کے لیے تیار نہیں. وہ ہے نہیں کہ بلا کو کھا جاتا ہے صدقہ. کتنے واقعات ہیں. انبیاء کہتے ہیں یہ مر جائے گا، نہیں مرتا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ یہ آج شادی ہو رہی ہے، کل یہاں پہ مرنا ہوگا. کوئی نہیں مرنا ہوتا. دیکھتے ہیں بھئی کیا کل کوئی کام بھی کیا، اس کو اٹھا کے کہتے دکھتے نیچے آئی دہائے اس کے منہ میں روٹی. کہا میں نے سارے مصروف تھے کہ ایک مانگنے والا آیا تھا، میں نے روٹی اس کو دے دی. دلہن نے کہا کہا یہی روٹی جو تو اس نے دی اس سانپ کے منہ میں ہے، نہ دیتی تو یہ تجھے ڈس دیتی. یہ کہانیاں نہیں، کس سے میرے بھائی. عبرت عبرت عبرت. صدقہ دو، ہر شے محفوظ. ایک واقعہ لکھے میں نے کتاب میں پڑھا تھا. ایک عالم دین یورپ سے آ رہا تھا تہران. اتفاقاً تہران پہنچا مہرآباد اڈے پہ، ایئرپورٹ پہ تو پائلٹ نے اعلان کیا کہ جہاز کے ٹائر نہیں کھل رہے جناب. ٹائر کھولیں گے تو نیچے نا، بغیر ٹائر کے تو دھڑام سارے. انا للہ. کھلبلی مچ گئی. کہا جب تک فیول ہے میں پرواز کرتا رہوں گا. اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون. سارے پریشان. وہ عالم دین مطمئن بیٹھے. یقین کرو میں نے خود کتاب میں پڑھا. وہ گواڈی ہلیندین جو لیندین تو ڈورا ہے. کہا نہیں. کہا پائلٹ کا اعلان نہیں سنا کہ ٹائر نہیں کھولیں گے؟ کہا سنا ہے. تو کہا پھر تو پریشان کیوں نہیں؟ کہا میں پریشان ہوں گا تو کیا ٹائر کھول جائیں گے؟
مجھے حکم جو معصوم نے دیا تھا کہ سفر پہ چلتے ہو صدقہ دو، میں نے دیا۔ باوضو ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو، میں نے پڑھی۔ دائیں بائیں آگے پیچھے سورہ قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرو، میں نے کی۔ جو میرے بس میں تھا میں نے کیا۔ اب ٹائر جانے اور وہ جانے جنہوں نے حکم دیا۔ سارے آخر بھائی یہ ٹائر نویں کھلے تو اے نہیں مرتا۔ جس کا اتنا ایمان ہے سب نے میرے بھائیوں وصیتیں کر دی کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ہم تو جا رہے ہیں، تو زندہ بچ جائے تو ایسا کرنا۔ نیچے بھی اعلان ہو گیا، ساری ایمبولانسیں وغیرہ آ گئیں۔ اتفاق ایسا میرے بھائیوں کہ جہاز جب نیچے گیا تو ٹائر کھل گئے، لیکن بندے سارے بے ہوش، نہ سمجھے اسی مر گئے۔ سارے سب کو لوگوں نے وہ سٹریچر پہ نکالا۔ یہ عالم دین تھا جو مطمئن اترا۔ جب صدقہ دے لینا خود بھی بچ جاتے ہیں، پورا جہاز بھی بچ جاتا ہے۔ چاہتے ہو بدن صحیح و سالم، دو صدقہ راہ خدا میں۔ یہ زندگی طولانی ہو، فرمایا صلہ رحمی کر۔ اے غریب مسکین برادری رشتہ دار، ان کی خبر لے۔ صلہ رحمی کرے گا کم از کم 30 سال زندگی بڑھ جائے گی۔ میں نے تو یہ روایات پڑھی ہیں، صلہ رحمی پہ 30 سال زندگی بڑھتی ہے اور قطع رحمی پہ 30 سال گھٹ جاتی ہے۔ خدمت کروں گا نا عزیز و اقارب جو فقراء اور مساکین ہیں، 30 سال زندگی بڑھتی ہے، اور اگر نہ کروں تو 30 سال کم۔ غریب ماں باپ ہیں ان کی خبر لے، بہن بھائی ہیں ان کی خبر لے، عزیز و اقارب ہیں ان کی خبر لے۔ ایک شخص کہتا ہے سید الانبیاء کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے، صلوات پڑھیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یا رسول اللہ میرے پاس مال ہے، مال، مجھے بتاؤ کس ترتیب سے خرچ کروں۔ مال ہے، خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کس ترتیب سے کروں۔ فرمایا افضلها علی والدیک، سب سے پہلے سب سے افضل تیرے مال کا مصرف ہے ماں باپ پہ خرچ کر۔ سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کرنے سے بھی پہلے ماں باپ پہ خرچ کر۔ افضل ہو، سب سے افضل، علی والدیک، ماں باپ پہ خرچ کر۔ وہ منگدی نہ وتے بڈھی ماں۔ ایک شخص نے کہا مولا میں بڑی خدمت کرتا ہوں ماں باپ، 1000 منگن نہ 2 دے دینا، 2 منگن 4 دے دینا، 4000 منگن 8000 دے دینا۔ حضرت نے فرمایا تو گستاخ ہے ماں باپ کو۔ بولا اتنا دینا تو گستاخ؟ یہ تھوڑی گستاخی ہے، تو نے ماں باپ کو مانگنے پہ مجبور کر دیا، وہ مانگے تو دے۔ ذرا سوچنا، تو مانگنا جانتا ہی نہیں تھا، وہ جگر کا خون تجھے پلا رہی تھی۔ آج اماں منگے تے تو دیویں، گستاخی ہے گستاخی۔ اس لیے فرمایا ان کی ضرورت کو پڑھا کرو، ان کے اظہار سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کیا کرو، پھر تو ہے حق ادا کرو۔ سب سے پہلے والدین، ثم علی نفسک وعلی اہل بیتک۔ اس کے بعد ماں باپ کی ضرورت پوری ہو جائے تو مال بچے تو پھر اپنے اوپر بھی خرچ کر، اپنے بال بچوں پہ بھی خرچ کر، بیوی پہ بھی خرچ کر۔ پہلے ماں باپ پھر بال بچے۔ ہم نے اپنی تربیت ساڑھنا اپنے کر لبدہ نہیں، ماں پہ انہوں کہہ دئیے نہیں، اسلام کہتا ہے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کر، پھر اپنے اوپر اور اپنے بال بچوں سے۔ اس سے اگر بچ گیا ہے الا فقراء قرابتک،
تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو تیرے قریبی فقیر ہیں پھر ان پہ خرچ کر، پہلے ماں باپ، پھر بیوی بچے، پھر قریبی رشتہ دار، اس سے بھی بچ جاتا ہے۔ الا فقراء جیرانک، تیری ہمسائیگی میں جو فقیر ہیں، جو بھی ان کا مذہب ہے ان کو دے، بلکہ جو تیرا مذہب کا مخالف ہے انہوں ڈھیر دے، اتنا دینا پوچھنے پہ مجبور ہو جائے یار ہم تو تمہارے مخالف ہیں، تم اتنا کیوں دیتے ہو؟ کہو ہمیں جعفر صادق نے حکم دیا۔ کم از کم منحوس کی ناسبیت تو ختم ہوگی نا کہ جعفر صادق علیہ السلام ہمارے حق میں اتنی زیادہ تاکید کر گئے۔ قریبی رشتہ دار، پھر ہمسائے، غریب، جو بھی ان کا مذہب ہے، اگر یہ چاروں جگہ پہ خرچ کرنے کے بعد بچ جائے تو پھر فی سبیل اللہ، پھر مسجد پہ بھی لگا دے، امام بارگاہ پہ بھی لگا دے، ہسپتال پہ بھی لگا دے۔ اور معصوم نے فرمایا یہ جو آخری ہے نا اجر کے لحاظ سے یہ سب سے کم ہے۔ ماں باپ پہ خرچ کرنا مسجد پہ خرچ کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ ماں باپ کے جسم پہ لباس نہیں ملتا، اے مسجد ٹائلاں پہ لویندا مولانا صاحب، مسجد ٹائلوں کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا، اماں دا روٹی تو بغیر تو نہیں ہونے۔ اس لیے یقین کرو، ایک وہ سوشل میڈیا پہ آیا تھا، آپ نے پڑھا ہوگا شاید، مختصر ترین خطبہ جمعہ، یہ ادھر افریقہ میں کسی کالے مولوی نے دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ مسجد کے مینار کے لیے 1 گٹو سیمنٹ دینے سے زیادہ ثواب ہے بھوکے کے گھر گٹو آٹے کا پہنچانا۔ یہ ترتیبیں ہم نے اپنی مرضی سے بنائی ہوئی ہیں۔ اصل ترتیب ہے ماں باپ، بیوی بچے، پھر غریب رشتہ دار، پھر علاقے میں ہمسائے، اس کے بعد بچے تو راہ خدا۔ یہ ہے صلہ رحمی، چاہتا ہے لمبی عمر صلہ رحمی۔ آخری بات، آپ تنگ آ گئے ہیں، میں بھی تھکا بیٹھا، صلوات پڑھیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد، کہ آخری میری یہ بات ہے کہ میں جنت میں آپ کی ہمسائیگی میں رہوں۔ سید الانبیاء نے فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں دنیا میں رہ کے لمبے سجدے کر، لمبے لمبے سجدے کر اللہ کو، نہ بابا جی کو۔ سب سے بڑی عبادت سجدہ تھی۔ معصوم کی روایت ہے جب بندہ سجدہ دیتا ہے نا تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دوسرا یہ جو سجدہ دے رہا ہوتا ہے شیطان کو بھی سزا دے رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ شیطان لبدت اسی اس دا علاج کریے۔ معصوم فرماتے ہیں آسان علاج ہے، لمبے لمبے سجدے دو، اس کو خود سزا مل جائے، خود سزا مل جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، لمبے سجدے خالق کو، مخلوق کو نہیں۔ مخلوق سید الانبیاء سے بڑھ کے کوئی نہیں، حضرت اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی سید الانبیاء کو سجدہ کرے۔ علم کو سجدہ بھی جائز نہیں، حتیٰ علم بردار کو بھی سجدہ جائز نہیں۔ میں کھلی باتیں کرتا ہوں، لپٹی ہوئی نہیں۔ کچھ حقائق مذہب بتانا پڑتے ہیں میرے بھائیوں، پردے نہیں رکھنے پڑتے چونکہ حالات ایسے ہیں نا۔ ان المساجد للہ، یہ جو سجدے والی جگہ ہیں اللہ کی ملکیت ہیں، غیر کے سامنے نہ جھکا۔ اللہ کی چوکھٹ پہ چکے۔ آپ کے مذہب میں ہے نا، چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ کو کاٹو، برادری نے کہا ادھر سے کاٹو، اس کے دوسرے مذہب نے کہا ادھر سے کاٹو، تیسرے نے کہا ادھر سے کاٹو، یہ ان کی فقہ میں موجود ہے۔ اہل بیت نے کہا فقط انگلیاں کاٹو، فقط انگلیاں کاٹو۔ کہا مولا اس کی دلیل کیا ہے؟
فرمایا ان المساجد للہ، یہ جو ہتھیلی ہے نا یہ سجدے میں لگنی ہے، جو چیز اللہ کو سجدے میں لگنی ہے اس کو کاٹنے کا مخلوق کو حق نہیں۔ ہتھیلی باقی رہ جائے تاکہ بندے کا سجدہ کامل ہو جائے۔ لمبے لمبے سجدے کرو میرے بھائیو، جتنے لمبے سجدے کرو گے نا اتنا سید الانبیاء کی ہمسائیگی میں گھر ملے گا۔ وہ ربیہ نہیں ہے حضرت کا صحابی، 7 سال خدمت کی، حضرت نے تنخواہ دی۔ ایک دن سید الانبیاء نے فرمایا ربیہ جی چاہتا ہے تو مانگے اور میں دوں۔ فرمایا پہلے بھی تو مولا آپ کا دیا ہوا ہے۔ کہا نہیں۔ کہا اچھا پھر اتنا کرو مجھے سوچنے تو دو کہ میں مانگوں کیا۔ یہ روایت کہا ٹھیک ہے تیار ہو کے آ گیا۔ مولا منگتا آیا ہے، ٹھیک ہے ہم دینے کے لیے موجود ہیں، مانگ۔ اب بس کچھ نہیں مانگتا، ایک ہی چیز مانگتا ہوں، جنت میں اپنی ہمسائیگی میں گھر دلوا دے۔ کوئی چیز دینی بھی ہے نا تو یہ دو نا، ہم ہوتے تو کیا کرتے، فلانی جاتے پلاٹ ہوئے تھے، کوٹھی ہوئے تھے، مال ہوئے، کیونکہ سوچ گندی ہے نا، آخرت پہ ایمان نہیں۔ جنت میں گھر دلواؤ۔ ربیہ دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی۔ کہا کیوں مانگوں، یا وہ مجھے چھوڑ جائے گی یا میں اس کو چھوڑ جاؤں گا، میں کیوں نہ وہ چیز مانگوں جو ہمیشہ کے لیے رہ جائے۔ فرمایا ربیہ وعدہ ہو گیا، ایک کام تجھے کرنا پڑے گا، اللہ کے حضور لمبے لمبے سجدے تو دے، جنت میں اپنی ہمسائیگی میں گھر میں دلواؤں گا۔ تو کیا یہ ربیہ کے لیے نسخہ تیرے اور میرے لیے نہیں ہے؟ ہم سب کے لیے ہے، سب کے لیے۔ لذت علی کرو تنہائیوں میں نا، جتنا سجدہ لمبا ہو سکتا ہے کریں فقط اپنے خالق، مخلوق کو نہ کریں میرے بھائیو۔ سب علماء نے لکھا ہے حرام ہے۔ تعظیمی سجدے کا وجود فقہ محمدیہ میں کوئی نہیں، یہ سب باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ خدا درجات بلند کرے۔ حافظ سیف اللہ صاحب کے فرماتے تھے شیعہ غیرت کرنا، دوسرے مذہب میں ساجد ہے، تیرے مذہب میں سید و ساجدین ہے، سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ دوسرے مذہب میں عابد ہے، تیرے مذہب میں زین العابدین ہے، زین العابدین۔ لکھ گئے علامہ مجلسی علیہ رحمہ، فرمایا اس لقب کا پتہ چلے گا قیامت والے دن، جب پوری انسانیت موجود ہوگی، ایک صدا آئے گی عین عین زین العابدین، کہاں ہے زین العابدین؟ کوئی نبی مرسل اس پہ جواب نہیں دے گا، کوئی امام بھی جواب نہیں دے گا۔ اگر کوئی جواب دے گا اور لبیک کہے گا تو حسین کا غیرت مند بیٹا سجاد، انا زین العابدین، میں ہوں زین العابدین۔ کیا وجہ ہے؟ عبادت تو سید الانبیاء نے بھی بڑی کی، مولا متقیان نے بھی بڑی کی، لیکن زین العابدین کا لقب سجاد کا کیوں ہے؟ وجہ واضح ہے میرے بھائی۔ اگر خواتین، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، حرام اگر بیٹھا ہونا پردے میں 1000 رکعت پڑھنا بھی آسان ہے، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے زینب جیسی پھپھی کی چادر کو لٹتے ہوئے دیکھ کے سر بسجود ہو کے سبوحن قدوسن رب الملائکۃ و تسبیح کی، تسبیح پڑھنا یہ زین العابدین کی شان ہے۔ چادر زینب کو ہر کوئی رویا، سید الانبیاء بھی روئے، مولا متقیان بھی روئے، امام حسین بھی روئے، حسن مجتبی بھی روئے، لیکن علم نبوت اور امامت سے جانتے تھے نا کہ زینب کے سر سے چادر اتر جائے گی، لیکن ان آنکھوں سے لٹتی ہوئی چادر زین العابدین نے دیکھی۔ اس لیے کہا کاش میری ماں مجھے نہ جنتی۔ کہاں کہاں سے گزر گئے یہ غیرت مند سجاد۔ آپ پڑھ رہے تھے نوحہ، میں سن رہا تھا کہ بی بی کے لیے بابا وہ وقت بھی آیا کہ شامی مجھے کنیزی کے لیے طلب کر رہے تھے، اب
کنیزیں بنائی جاتی ہے، کہا یہ بچی اور مجھے کنیزی کے لیے دے دے۔ اب بتاؤ یہ وہ مورد ہے، سجاد کہتے ہیں اور کاش اور میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور الہ عرائض کو قبول فرما، عمدن و صابن خطأ تو معاف فرما۔ قرآن و اہل بیت کے فرامین کو پڑھنے سمجھنے ان پہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ سب مومنین کرام کی حاجات شرعیہ برلا، حاضرین ملتمسین بانیان مجالس کی حاجات کو برلا۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ النبی و اہل بیتہ الطاہرین۔